الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ شیخ فرماتے ہیں المنہجیۃ فی قراءۃ کتب اہل العلم، یعنی وہ کون سی میتھڈولوجی یا طریقہ کار ہے جس میں آپ اہل علم کی کتابیں پڑھیں۔ اگر آپ دیکھیں آج کل کے زمانے میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں، یعنی علمی کتابیں، اور اسی طرح اور اب بندہ سوچتا ہے اور حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کون سی کتاب وہ پڑھے۔ اسی لیے امام حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا العلم نقطہ کثرها الجاہلون، علم جو صحابہ کے نزدیک جو حقیقی علم تھا قال اللہ قال رسول، وہ نقطہ ہے، لیکن جاہلوں نے اس کو زیادہ بنا دیا، کثرت کاسرہ، کثرها الجاہلون، یعنی اصل العلم جو ہے وہ قلیل ہے۔ فقہ الکتابی و فقہ احادیث النبی قلیل بالنسبت الی ما کثرہ، بنسبت اس کے جو زیادہ پایا جاتا ہے، کثرت المسائل اور تفریعات اور یہ ساری وہ چیزیں جو لوگوں کو نہیں ضرورت، بہت زیادہ لوگوں نے بنا دی، حالانکہ وہ تھوڑی سی ہے۔ تو اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ وہ یعنی ان چیزوں کا خیال رکھے اور منہجیت کا خیال رکھے۔ اور اسی طرح شیخ فرماتے ہیں یعنی کتابیں پڑھنے کے دو قسم ہیں، دو قسم کی کتابیں ہیں۔ ایک ہے منہجیت عامہ، جنرل میتھڈولوجی، ایک عام طریقہ کار ہے کتابیں پڑھنے کا، جو کوئی بھی کتاب آپ نے پڑھنا ہو اس کے لیے صحیح ہے، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہے منہجیت خاصہ، a specific special methodology of reading a book۔ شیخ فرماتے ہیں یعنی قواعد خاصہ لکل علم و فن، ہر کتاب، ہر فن، ہر سبجیکٹ، ہر ٹاپک کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، ایک خاص میتھڈولوجی ہوتی ہے، اور عقیدہ کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ کار، حدیث کو پڑھنے کا ایک خاص، تفسیر الگ، اس طرح۔ تو ہر فن، ہر نالج، ہر علم کا ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں یعنی قسم الاول، یعنی شیخ فرماتے ہیں قسم الاول هو الضوابط العامة لقراءة أي نوع من الكتب، وهذه لها مقدمة وهي أن العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين۔ شیخ فرماتے ہیں ایک آپ کو ہم عام ایک کیٹیگرائزیشن یا عام ایک فریم ورک دے دیتے ہیں، یہ ایک انٹروڈکشن ہے، ایک ابتدائی مقدمہ ہے، وہ یہ ہے کہ شرعی علوم دو قسم کے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں شرعی علوم دو قسم کے، ایک ہے علم مقصود لذاته، دوسرا ہے علم مقصود لغیرہ۔ اب آپ سوال کریں گے علم مقصود لذاتہ کا کیا مطلب ہے شیخ؟ تو شیخ فرماتے ہیں علم مقصود لذاتہ کا مطلب ہے هو العلم الذي يراد منه نفسه حقیقتا ويقصد بها هو نفسه، یعنی جو آپ وہ بذاتی ہی مقصود ہے، وہ کیا ہے؟ علم الکتاب والسنہ، قرآن اور حدیث کا جو علم ہے یہ بذاتی ہی مقصود ہے، یہ کوئی سیکنڈری آپشن نہیں ہے، یہ بلکہ یہ پرائمری اور سب سے پہلی چیز ہے۔ والعلمان المقصودان لذاتهما فی طلب العلم ہوا، اور وہ دو علم جو بذاتی ہی مقصود ہے علم میں کے حصول کے سفر میں، نمبر ایک علم التوحید، علم العقیدہ، توحید کا علم، عقیدے کا علم۔ نمبر دو علم الحلال والحرام وهو علم الفقہ، حلال اور حرام کا علم، اور وہ فقہ کا علم ہے۔ تو یہ جو دونوں علم ہے توحید اور فقہ، یہ دونوں مقصودان لذاتہما ہیں۔ اور دوسری شیخ فرمانے جو شیخ نے تقسیم فرمایا، پوچھیں گے العلم المقصود لغیرہ کا کیا مطلب؟ وہ شیخ فرماتے ہیں وهو من العلوم الصناعیہ او علوم الآلہ۔ علوم الآلہ کیا ہے؟ ٹولز، جس کو بولتے ہیں طریقہ کار، یعنی وہ چیزیں جس سے آپ کتاب اور سنت کو سمجھنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ نمبر ون علم اللغة العربیہ، علوم اللغة العربیہ، یعنی لغت عربیہ کے علوم عامہ، عام طور پر مثال کے طور نحو، صرف، اشتقاق، بلاغہ، معانی، بیان، بدیع، مفردات اللغہ، اصول تفسیر، اسی طرح مثلا اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، سیرہ، تاریخ، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے علوم الآلہ ہیں، یہ سارے علوم المساعدہ ہیں، یہ سارے مددگار ہیں، یہ سارے ٹولز ہیں ٹو دا ٹارگٹ، یہ سارے ٹارگٹ اٹ سیلف نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔
تو اب شیخ فرماتے ہیں مل منہجیۃ العامہ لقراءۃ کتب العلوم المقصودۃ لذاتها والمقصودۃ لغیرها. چلیں اب ہم نے آپ کو تقسیم بتا دی، اب یہ تو بتاؤ کہ یہ جو دو آپ نے کیٹیگرائزیشن کی ہیں دونوں کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز ان کو پڑھنے میں کچھ کیا ہے رولز ہیں. نمبر 1، کوئی بھی کتاب ان 3 قسموں میں سے ایک ہوتی ہے. نمبر 1 کتب مختصرہ وہی التی تسمى المتون، مختصر کتابیں جن کو ہم متون کہتے ہیں، جو ٹیکسٹ ہوتا ہے پریسائز اور ٹو دا پوائنٹ ٹارگیٹڈ ٹیکسٹ ہوتا ہے. دوسرا کتب متوسطہ درمیانی کتابیں. تیسرا کتب مطولہ لمبی کتابیں بڑی کتابیں. فالتفسیر والتوحید والحدیث والفقہ لہا ذالک التقسیم. تو تفسیر ہو گئی، توحید ہو گئی، حدیث ہو گئی، تو ان میں یہ تقسیم موجود ہے. کچھ مختصر ہے، کچھ متوسط ہے، کچھ مطول اور لمبی ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. آگے شیخ فرماتے ہیں مختصرات کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے آپ کے اصول العلم یعنی جو بنیاد ہے، جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ مضبوط ہو جاتی ہیں، اور جو مختصر کتابیں ہیں وہ مطول اور متوسط کتابوں کا راستہ ہے اور آماجگاہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو شیخ فرماتے ہیں کہ عام، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ المنہج العام، دا جنرل میتھڈولوجی آف ریڈنگ کیا ہے، عام پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے. نمبر 1 کہ آپ مختصر سے مطول میں جائیں، چھوٹے میں سے بڑے میں جائیں. ٹھیک ہے جی. پھر شیخ فرماتے ہیں الاخطاء فی تطبیق هذا الضابط، وہ غلطیاں اس چیز کو یعنی کرنے میں جو غلطیاں وہ کیا ہے. نمبر 1 شیخ فرماتے ہیں لا يحسن في طالب علم المبتدئ ان يقول قرأت فتح الباری وقرأت المغنی وقرأت المجموع. یہ بڑی غلطی ہے طالب علم کے وہ کہے کہ میں نے فتح باری پڑھی، میں نے المغنی پڑھی، بڑی کتابیں ہیں یہ، المجموع للنووی، المحلى لابن حزم ہم نے پڑھی، حالانکہ اس سے پہلے اس نے چھوٹی کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں. تو اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. دوسرے جو شیخ نے فرمایا قسم وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں لا بد لطالب العلم عند القراءة من معرفة مذهب المؤلف وكتابه المؤلف. طالب علم کو کوئی بھی کتاب پڑھنے سے پہلے جو آتھر ہے، جو لکھنے والا مصنف ہے، اس کا مذہب، اس کا مسلک، اس کا مائنڈ سیٹ، اس کا آئیڈیالوجی، اس کی فکر کیا ہے، اور وہ کتاب کس بارے میں ہے. کیونکہ شیخ فرماتے ہیں فبعض العلماء يكون تألیفه بحسب نزعته المذہبیہ. کچھ علماء اپنی کتابیں اپنی مذہبی بایسنس کی بنیاد پہ لکھتے ہیں، یا اپنی مذہبی میلان اور جھکاؤ کی بنیاد پہ لکھتے ہیں، یا اس کی طرف سے وہ لکھتے ہیں. اسی لیے وہ شیخ فرماتے ہیں بعض طلبۃ العلم یعنی شروح کتب الحدیث، کتب حدیث کے جو شروح ہیں اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں بنسبت کتب فقہ کو، اور وہ سمجھتے ہیں حدیث میں صحیح حدیث کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں یہ علی الاطلاق نہیں ہے، کیونکہ شیخ فرماتے ہیں فقد ينزع صاحب الشرح في شرحه للحديث الى مذهبه الفقهي. شیخ فرماتے ہو سکتا ہے جو شرح لکھنے والا ہے وہ اپنے اس حدیث شرح کے حدیث میں فقہ کی طرف، جو اس کا مذہب فقہی اس کی طرف میلان، اور جو صحیح اور راجح قول اس نے جو ترجیح کی ہے اس کے برعکس ہو. کئی بار ایسا ہوتا ہے. مثال کے طور پر امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں رجح مذہب الشافعیۃ فی الفقہ وفی اصول الفقہ. شیخ کا کہنا ہے، یہ میں نے میری کوئی تحقیق یا ریسرچ نہیں ہے، شیخ صالح آل الشیخ جو بڑے پڑھنے والے اور بڑے مدبر مفکر شخصیت ہے، ایسی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ شرح مسلم، جو صحیح مسلم کی شرح ہے امام نووی کی، اس میں انہوں نے مذہب شافعی کو ترجیح دی ہے، اور اصول فقہ میں بھی. اب دیکھیں تو شیخ فرماتے وقد يرجح شارح الحديث كثيرا من المسائل فيذهب فيها الى قول والصحيح خلاف. یعنی ابھی شیخ پوری بات کر رہے ہیں اس طالب علم کے بارے میں جو شروحات الحدیث پر زیادہ فوقیت اور اس کو ترجیح دیتا ہے فقہ کے اوپر. تو شیخ فرماتے ضروری نہیں کہ جو شارح الحدیث ہے وہ بھی اپنی مذہبیت سے متاثر نہ ہو، بلکہ شیخ فرماتے ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی بات کو صحیح سمجھے جو در حقیقت صحیح نہیں ہے، ایسی بات کو راجح سمجھے جو در حقیقت راجح نہیں ہے.
تو اس لیے شیخ فرماتے ہیں ضروری یہ کافی نہیں ہے، اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ وہ یعنی ان چیزوں کا خیال رکھے اور یعنی سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ اس میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ الفرق ما بین وجہ الاستدلال و ما بین حکم صاحب الکتاب، یعنی وجہ استدلال کیا ہے، اس حدیث سے انہوں نے معنی کیا نکالا ہے، استنباط کیا کیا ہے وہ، اور جو صاحب کتاب ہے، جو مؤلف ہے، اس کی رائے کیا ہے، ان دونوں میں فرق کرنا یہ ایک باریک نقطہ ہے جو بندے کو، طالب علم کو بہت سارے مسائل اور خلط مبحث سے بچاتا ہے۔ اسی لیے شیخ فرماتے ہیں ہناک مسائل یکون الخلل فیہا من جہت العقیدۃ راجعا لاسباب، شیخ فرماتے ہیں کچھ ایسے مسائل ہیں جس میں پرابلمز اس وجہ سے ہوتی ہے کہ مسئلے عقیدے میں ہیں۔ مثال کے طور بولتے ہیں عدم احسان تطبیق اصول الفقہ، او یعنی اصول فقہ کا نہیں پتا، او عدم معرفت ہدی السلف فیہا، یا سلف کا اس میں طریقہ کار کیا ہے وہ نہیں پتا، او ان المؤلف لم یکمل الاثار فی هذا الباب، یا پھر جو مؤلف ہے، جو لکھنے والا ہے، اس نے آثار کو اس باب میں اس چیز میں جمع نہیں کیا۔ تو اس لیے شیخ فرماتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں۔ فالضابط العام ان تتبین منہج المؤلف، اس لیے جو عام ایک ضابط ہے وہ یہ ہے کہ آپ مؤلف کا جو منہج ہے وہ جان لیں۔ فليس كل عالم رجح مسألة تكون راجحة بل لا بد من صحة الدلیل ورجحان الاستدلال۔ کیا خوبصورت بات کہی شیخ۔ شیخ کہتے ہیں ضروری نہیں کہ جو مسئلہ عالم نے راجح قرار دیا ہو وہ راجح ہو، جو مسئلہ عالم نے اس کو صحیح قرار دیا وہ صحیح ہو، بلکہ یہ ضروری ہے کہ اس میں دلیل بھی صحیح ہو اور استدلال بھی صحیح ہو، پھر جا کے اس عالم کی بات مانی جائے گی۔ ہم بلائنڈ فالوور یا ایک بندے کے اندھے مقلد نہیں ہے۔ We don't follow someone blindly، ہم کسی کو آنکھیں بند کر کے فالو اور اس کے پیچھے اور اس کی پیروی کرنے کے قائل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اس کے بعد اور شیخ نے بات کی ہے کہ شیخ تیسری چیز جو طالب علم کو یعنی اہل علم کی کتابیں پڑھتے ہوئے جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے وہ کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں جو مسئلہ ایک اور جو طالب علم میں آتا ہے وہ ہے کہ لغت العلم، على طالب العلم ان يتنبه في المسألة التي يقرأها الى لغة العلم۔ You should be very careful about the language of the knowledge itself، کیونکہ لینگویج جو نالج ہے اس کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ یعنی شیخ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ کسی علم میں چھلانگ مارے تو اس علم کی زبان کو جان لے، کیونکہ ہر علم کی اپنی ایک زبان، اپنی ایک باریک بینی، اپنی ایک مابین السطور ایک پیغام ہوتا ہے، اور اس کی ایک اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، فقہ میں شاذ اور مصطلح الحدیث اور علوم الحدیث، سائنسز آف حدیث میں شاذ، ان دونوں میں فرق ہے۔ لفظ تو ایک ہے، ادھر بھی شاذ ادھر بھی شاذ۔ علم الحدیث میں شاذ کا مطلب ہے، یعنی ابھی اس اختلافی مسائل میں نہیں جاتے، علم الحدیث میں شاذ کا مطلب ہے مخالفت الثقہ لمن ہوا اوثق منہ، ایک ثقہ نے اپنے سے زیادہ ثقہ لمن ہوا اوثق منہ کی مخالفت کی، یہ ہے شاذ فی الحدیث۔ اور شاذ فی الفقہ کیا ہے؟ فقہ میں شاذ کا مطلب ہے شاذ و نادر، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں، یعنی اس نے فقہ میں ایسی بات کہی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی، جو شاذ و نادر ہے، یعنی یونیک بات کہی ہے جس کی کوئی دلیل نہیں، جو اکیلا ہے، جمہور سے ہٹ کے ہے۔ اس کو تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لینگویج اینڈ دا ٹرمینالوجیز آف دا نالج کے بارے میں آپ کے پاس اویئرنس اور علم ہونی چاہیے، ورنہ پھر آپ بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ الفاظ معانی کے پیالے ہیں، الفاظ معانی کا ایک فریم ورک ہے، الفاظ بے معانی نہیں ہوتے، الفاظ با معانی ہوتے ہیں۔ تو انسان
کیسے یعنی یہ الفاظ یا یہ لینگویج آف دا نالج سیکھے. شیخ فرماتے وہ اس طرح سیکھے کہ علماء سے پڑھے, اساتذہ سے پڑھے. ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے اور غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور صحیح طریقے سے علم حاصل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.